السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے قبر کا بیان، ایپیسوڈ نمبر 2، قسط نمبر 2۔ قبر میں مذکورہ 3 سوالوں کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا جائے گا۔ کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں سے بھی اور ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے بھی۔ کامیاب ہونے والوں سے فرشتے سوال کریں گے، ما یدری کا، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مومن کہے گا، قرأت الکتاب اللہ آمنت بہ وصدقناہ، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ احمد و ابی داؤد۔ ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے فرشتے پوچھیں گے، لا دریت ولا تلیت، یعنی تو نے جانا نہ پڑھا، یعنی قرآن۔ رواہ بخاری و ابی داؤد۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کی آواز جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ رواہ بخاری و ابی داؤد۔ مومن اور کافر سے کیے گئے اس چوتھے سوال سے درج ذیل 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا ٹھیک جواب مہیا کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، قبر کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لائے، اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ نمبر 3، مرنے کے بعد کافر اور مشرک پر سب سے پہلے جو فرد جرم عائد کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ تم نے قرآن مجید پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ نمبر 4، قرآن مجید نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر گرز مارے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے، اس دماغ کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے پر کافر کو یہ سزا دی جائے گی۔ چاروں نکات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے فیوز و برکات اور اجر و ثواب اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن نزول قرآن کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت یعنی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ البقرہ۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے وہ یقیناً گمراہ ہوں گے، نیز آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے، اور اس عذاب کی ابتدا قبر سے ہی ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی میں ہماری سب سے زیادہ محنت قرآن مجید کی تلاوت ہمارے روزمرہ معمول کا مستقل حصہ ہوتی، قرآن مجید کی سماعت ہمارے دل و دماغ کے سکون کا باعث بنتی، صبح و شام ہمارے گھروں سے خوش الحان قرأ کی آوازیں بلند ہوتی، ہمارے بچے بلوغت سے قبل قرآن مجید سے اس قدر مانوس ہوتے کہ عمر بھر اس کی تلاوت و تفہیم اور تدبر کو حرز جاں بناتے۔ افسوس کہ سب سے زیادہ بے توجہی اور بے اعتنائی اس قرآن مجید سے برتی جا رہی ہے جو دنیا، برزخ اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ حقیقت کس قدر المناک ہے کہ ہمیں روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے 1-2 گھنٹے میسر آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم، تفہیم یا تدبر کے لیے 15-20 منٹ بھی میسر نہیں آتے۔ وطن عزیز میں 90% گھرانے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر عمر عزیز کے کئی قیمتی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھانے کے لیے انہیں چند لمحے بھی میسر نہیں آتے۔ والدین کے ہاں بچہ 4-5 سال کا ہو جائے تو اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے ماں باپ کو فکر ہونے لگتی ہے، اسے کون سے اسکول میں داخل کرنا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا بنانا ہے، لیکن عمر بھر قرآن مجید کی تعلیم کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ دنیاوی علوم کے حصول پر والدین پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں، لیکن قرآنی تعلیم پر اس کا اشیر خرچ کرنا بھی والدین پر گراں گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 24-25 برس کی عمر میں ہمارے طلباء کے ہاتھوں میں
تلاش روزگار کے لیے 3-3 4-4 ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن 50-60 برس کی طویل عمر گزرنے کے باوجود قرآن مجید ایک مرتبہ بھی ختم کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارا مجموعی ماحول بھی بہت ہی پریشان کن اور تکلیف دہ ہے۔ آپ کسی گلی یا محلے سے گزر رہے ہوں، کسی بازار یا مارکیٹ میں جانا ہو، کسی پارک یا تفریح گاہ میں جانے کا اتفاق ہو، یا کسی ویگن یا بس میں سفر کرنا پڑے، ہر طرف موسیقی، غنا اور گانے بجانے کی بے ہنگم اور شرمناک کان پھاڑتی آوازیں سنائی دیں گی۔ انتہا یہ ہے کہ اذان، نماز اور خطبات جمعہ کے اوقات میں بھی ہمارے مسلمان بھائی اس لذت سماج سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے محلوں کے کتنے گھرانے ایسے ہیں، بازاروں کی کتنی دکانیں ایسی ہیں، یا کتنی ویگنیں اور بسیں ایسی ہیں جن سے گانے بجانے کے بجائے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی ہو۔ شاید ہزاروں میں سے ایک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی تعلیم سے اس مجرمانہ غفلت اور بے توجہی کی ایک وجہ تو قرآن مجید کی اہمیت سے لا علمی ہے۔ ہمیں یہی علم نہیں کہ اس دنیا میں ہماری تمام انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں، دکھوں، غموں اور بیماریوں کا علاج یہی قرآن مجید ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں یہی قرآن مجید ہماری نجات اور حفاظت کا باعث بنے گا۔ عالم برزخ کے بعد آخرت میں یہی قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ہم اسے محض خیر و برکت کی کتاب سمجھ کر شادی بیاہ کے موقعوں پر بیٹیوں کو ہدیہ میں دینا، بیٹے کو رخصت کرتے وقت اس کے سایہ سے گزارنا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرنا، جنات دور کرنے کے لیے تعویذ بنانا، ضرورت پڑنے پر فال وغیرہ نکالو اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تلاوت کروانا ہی اس کا مقصد نزول سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی گنوار کے ہاتھوں میں ہیرے جوہرات کا بہت بڑا خزانہ آ جائے اور وہ اسے پتھر کے ٹکڑے سمجھ کر ادھر ادھر بے مقصد ضائع کرتا رہے۔ قرآن مجید سے دوری اور بے اعتنائی کی ایک اور وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، اسے پڑھنا اور سمجھنا صرف اہل علم کا کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قبر میں سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے والے ہر آدمی پر یہ فرد جرم عائد کیوں کی جاتی؟ لا تدریتا ولا تلیتا، تو نے قرآن نہ جانا نہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس غلط فہمی کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض مقامات واقعی ایسے ہیں جنہیں از خود سمجھنا مشکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وجہ سے پورے قرآن مجید کو نہ پڑھنے کا طرز عمل درست کہلا سکتا ہے؟ اگر کسی طالب علم کو کیمسٹری یا فزکس کے بعض فارمولے سمجھنے میں وقت دقت پیش آ رہی ہو تو کبھی اس کے والدین یہ نہیں کہتے بیٹا اسے پڑھنا چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، بلکہ طالب علم کو مہنگی سے مہنگی ٹیوشن لگوا کر دی جاتی ہے تاکہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو۔ دنیا کے معاملہ میں ہماری عقل یہ کام کرتی ہے، لیکن دین کے معاملہ میں ہم آخر اتنے نادان کیوں بن جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر مشکل مقام آ جائے تو اسے سمجھنے کے بجائے ترک کرنے کا فوراً فیصلہ کر لیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا پوری توجہ سے مطالعہ کیا جائے، اور اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو کسی عالم دین سے رہنمائی حاصل کی جائے اور قبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، نہ یہ کہ پہلے روز ہی سے نہ پڑھنے کا فیصلہ کر کے امتحان میں ناکامی پر مہر تصدیق ثبت کر لی جائے۔ قرآن مجید سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ زیادہ علم حاصل کرنے کو باعث ہلاکت سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا اور اپنے علم کی وجہ سے ہی گمراہ ہوا تھا، لہذا جتنا علم ہے اسی پر عمل کر لینا کافی ہے۔ یہ غلط فہمی بھی سراسر وسوسہ ہے۔ ابلیس اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اہل علم کی تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی یا نجات کا ہے۔ بعض لوگ عمر کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے یا علم دین سیکھنے میں شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی محض ایک منفی انداز فکر ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہر آدمی مرتے دم تک جد و جہد کرتا رہتا ہے اور کبھی جھجک
کیا، عیب محسوس نہیں کرتا، پھر دین کے بارے میں ایسی فکر اور سوچ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 60 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھا، بعضوں نے زبانی یاد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، طبرانی۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی کوئی قید مقرر نہیں فرمائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بھی سمجھ عطا فرمائے بلا جھجک اور بلا تاخیر قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید سے دوری کی ایک وجہ مختلف قسم کے 5 سورے اور دیگر کتب و وظائف ہیں، جنہیں اکثر لوگ اس طرح روزمرہ کا معمول بنا لیتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کو روزمرہ کا معمول بنانا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں یا آیات کی فضیلت بالکل بجا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں صورتوں کو کافی سمجھ کر باقی قرآن مجید کو ترک ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی روزمرہ تلاوت اور تفہیم کے بعد جو شخص مزید اجر و ثواب کا خواہش مند ہو، اسے ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض دینی جماعتیں اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کی خاطر اپنے کارکنان کے لیے مخصوص لٹریچر اور سلیبس تیار کر دیتی ہیں، جو عیب کا باعث نہیں، البتہ اس لٹریچر کا اس قدر لزوم کہ تمام تر دعوت کی بنیاد اسی لٹریچر پر ہو اور قرآن مجید کو کبھی دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ یہ یقیناً عیب ہے کہ قرآن مجید کی بعد منتخب آیات پڑھ لینا مطلوب نہیں، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کے تمام احکامات کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ عوام الناس کو قرآن مجید سے دور رکھنے میں سب سے زیادہ نمایاں کردار اہل تصوف کے عقائد نے ادا کیا ہے، جن کے نزدیک قرآن مجید ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک قرآن مجید کی باطنی معنی ظاہری معنی سے افضل اور مقدم ہے، جو پڑھنے سے نہیں بلکہ سینہ بسینہ حاصل ہوتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں مقولہ مشہور ہے، علم درسی نبود در سینہ بود، یعنی علم پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں بلکہ یہ سینہ میں ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں، العلم حجاب الاکبر، یعنی قرآن علم طریقت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غور فرمائیے، جس مذہب کی بنیاد ہی قرآن مجید سے دور رہنے پر ہو، اس مذہب میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی زحمت کون کرے گا؟ قرآن مجید سے ہماری یہ مجرمانہ غفلت اور بے اعتنائی ہمیں ان قریب بہت بڑے خسارے اور ندامت سے دوچار کر دے گی۔ اس سے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی اولین فرصت میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور اپنی گزشتہ زندگی میں قرآن مجید سے غفلت اور بے اعتنائی کی تلافی کی ہر ممکن کوشش کرے۔ قرآن مجید ہمیں نہ صرف اس دنیا میں رشد و ہدایت اور خیر و برکت سے مالا مال کر دے گا بلکہ قبر میں استقامت اور آخرت میں نجات کا باعث بھی بنے گا انشاءاللہ۔ فتنہ قبر سے بچانے والے اعمال، فتنہ قبر سے مراد منکر نکیر کے سوالات بھی ہیں اور قبر کا عذاب بھی ہے، لہٰذا فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر دونوں چیزوں سے محفوظ رہے، اور فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر سوال کریں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ثابت قدم رکھیں اور اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے اس کے قابل عذاب گناہوں سے درگزر فرما کر اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 شہادت، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا، رواہ نسائی۔ نمبر 2 مرابطہ، اسلامی ریاست کی سرحدوں یا لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، یہ عمل بھی فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والا ہے، رواہ ترمذی۔ نمبر 3 سورہ ملک کی بکثرت تلاوت، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، رواہ حاکم۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، رواہ احمد و ترمذی و درامی۔ نمبر 4 تلاوت قرآن مجید بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے، رواہ طبرانی۔ نمبر 5 مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، رواہ طبرانی۔ نمبر 6 نماز، نمبر 7 روزہ، نمبر 8 زکوٰۃ، نمبر 9 نفلی صدقہ، نمبر 10 نفلی نماز، نمبر 11 صلہ رحمی، نمبر 12 لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آ۔ فرشتہ میت کی دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلاً صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، احسان وغیرہ کہتے ہیں ادھر سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ ابن حبان
مذکورہ بالا اعمال کے علاوہ دو صورتیں اور بھی ایسی ہیں جو عذاب قبر سے نجات کا باعث بنتی ہیں، پہلی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی وفات اور دوسری پیٹ کی بیماری، لیکن یہ دونوں صورتیں انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ فتنہ قبر سے بچانے والے اعمال کے حوالے سے ہم قارئین کرام کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروانا چاہیں گے کہ دین اسلام کے تمام احکام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو لیکن تارک نماز ہو تو اس کے لیے جمعہ کے دن یا رات فوت ہونا نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ یہ نفع بخش اس کے لیے ثابت ہوگا جو ارکان اسلام کا پابند ہو، والدین، بیوی، بچوں اور دیگر اعزاء و اقارب کے حقوق ادا کرنے والا ہو، حلال و حرام میں تمیز کرنے والا ہو اور دیگر معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ سورہ ملک تلاوت کرے لیکن فرائض کا تارک ہو، سودی کاروبار کرتا ہو اور دیگر کبائر میں ملوث ہو تو ایسے شخص کو میں سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے کیسے بچائے گی؟ مذکورہ اعمال کے خصوصی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فرائض اسلام کا پابند ہے، کبائر سے بچنے والا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اس کے بعد مذکورہ اعمال میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد اعمال کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے، مثلا نفل نماز بہت زیادہ ادا کرتا ہے یا نفلی روزے بہت زیادہ رکھنے والا ہے یا صلہ رحمی کا بہت خیال رکھنے والا ہے یا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ انفاق کرنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے وہ ایک عمل یا ایک سے زائد انشاءاللہ فتنہ قبر سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دین کے معاملے میں انسان کس طرح شیطان کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے، اس کا اندازہ ہر آدمی اپنے اپنے دنیاوی معاملات سے بآسانی کر سکتا ہے۔ غور فرمائیں، دنیا میں اگر کسی شخص کو پہلی بار کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش ہو تو انسان اپنی منزل پر بخیر و عافیت پہنچنے کے لیے بات بات پر کس طرح تجسس کرتا ہے، راستے میں آنے والی معلومات سے معمولی پریشانی کے بارے میں بھی ہر آدمی سے مشورہ کرتا ہے جس نے اس ملک کا سفر کیا ہو۔ پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ وغیرہ کے لیے صرف اس لیے منہ مانگے دام ادا کر دیتا ہے کہ سارے کام قانون کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ راستے میں کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اپنے سامان سفر کو آدمی پوری احتیاط سے چیک کرتا ہے تاکہ کوئی ممنوعہ چیز ساتھ نہ ہو جو راستے میں چیکنگ کے وقت بے عزتی کا باعث بنے۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد سفر کی احتیاطی تدابیر کا آدمی غور سے مطالعہ کرتا ہے، کہیں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آ جائے۔ گویا دوران سفر کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہر وہ تدبیر اختیار کرنے میں پوری طرح مستعد ہوتا ہے جو اسے کوئی بتائی جائے۔ یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، اب دین کا معاملہ لیجئے۔ کائنات کے سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ مخلص اور ہمدرد شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیاوی زندگی کے بعد پیش آنے والے سفر کے تمام خطرات سے ایک ایک کر کے آگاہ فرما دیا اور پھر ان خطرات سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دی۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان خطرات سے بچنے کے لیے فکر مند ہیں اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس پرخطر سفر پر خالی ہاتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، ہمیں دین کے معاملے میں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قبر میں نماز کی شان۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا آدمی جس طرح میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے والا آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ دوسری حدیث میں ہے 5 نمازیں پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رواہ احمد و ابی داؤد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ رواہ احمد و نسائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری وصیت نماز ہی کے بارے میں تھی کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ رواہ ابن ماجہ۔ برزخی زندگی میں نماز کی فضیلت کا ایک بڑا ہی منفرد اور اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر نکیر مومن کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں تو اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد منکر نکیر اور مومن آدمی کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوتا ہے۔ منکر نکیر، جو شخص تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ مومن، ذرا ہٹو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ منکر نکیر، نماز پھر پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ مومن، اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ منکر نکیر، جو کچھ ہم پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ مومن، ذرا ہٹو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ منکر نکیر، نماز پھر پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ مومن، تم مجھ سے بار بار کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ منکر نکیر، ہمیں بتاؤ جو شخص تمہارے درمیان تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ ان کے بارے میں تمہاری شہادت کیسی ہے؟ مومن، میں گواہی دیتا
دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے۔ منکر نکیر تم نے اسی عقیدہ پر زندگی گزاری، اسی پر مرے، اور انشاءاللہ اسی پر قیامت کے روز اٹھو گے۔ منکر نکیر اور مومن آدمی کی باہمی گفتگو کے الفاظ غور سے پڑھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ ایک طرف نامانوس غیر انسانی مخلوق، ڈراؤنی شکلیں، کڑکتی گرجتی آواز، تنہائی تاریکی بند جگہ، اور دوسری طرف نمازی کی یہ شان کے گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہیں، گفتگو میں اطمینان اور وقار اس غضب کا جیسے کسی آقا کے سامنے اس کے نوکر کھڑے ہوں جو بار بار کوئی بات پوچھ رہے ہوں، اور آقا ان کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسرے اہم کام میں مگن ہو۔ رواہ مستدرک حاکم۔ سبحان اللہ، قبر میں مومن آدمی کا یہ وقار، اطمینان اور بے خوفی محض اور محض نماز کی برکت سے ہوگی، جس پر دنیا میں وہ اس سختی سے کاربند رہا ہوگا کہ قبر میں سورج غروب ہوتا دیکھتے ہی ہر قسم کے خوف اور گھبراہٹ سے بے نیاز ہو کر نماز کی فکر میں لگ جائے گا، اور فرشتوں کے بار بار اصرار کے باوجود ان کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ نمازی آدمی از خود جب یہ محسوس کرے گا یہ عالم برزخ ہے اور یہ نماز کی جگہ نہیں، تو پھر فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر اطمینان سے ان کے سوال کا جواب دے گا۔ اس سے قبل آپ عذاب قبر سے بچانے والے اعمال میں یہ تو پڑھ ہی چکے ہیں کہ نماز بھی ان اعمال میں سے ہے جو قبر میں انسان کی حفاظت کریں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی نماز اپنے پڑھنے والوں کے لیے کس قدر باعث رحمت و آرام جاں ثابت ہوگی۔ یاد رہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ والعزیز الجبار والمتکبر، کتاب و سنت سے لا علمی اور جہالت نے ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی کا اس قدر وسیع جال پھیلا رکھا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ بزرگوں اور ولیوں کے نام ایسے عقائد اور واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی رسالت کی تو کہیں گنجائش ہی نظر نہیں آتی۔ الیاذ باللہ، ان عقائد کے مطابق بزرگوں اور ولیوں کا تصرف مشکل کشائی اور حاجت روائی کا سلسلہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ عالم برزخ اور آخرت میں بھی قائم ہے۔ عالم برزخ پر تصرف سے متعلق عقائد کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، محی الدین ابن عربی کو بادشاہ نے کہلا بھیجا میری لڑکی بیمار ہے، آپ آ کر عیادت کریں تو شاید آپ کی برکت سے شفا ہو۔ محی الدین ابن عربی نے آ کر کہا اسرائیل تو روح قبض کرنے آ گیا ہے۔ بادشاہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابن عربی نے اسرائیل سے کہا ٹھہر، ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ گھر آئے، دروازے کی طرف منہ کر کے فرمایا اسرائیل یہ لڑکی حاضر ہے۔ لڑکی اسی وقت زمین پر گری اور مر گئی۔ بادشاہ کی لڑکی اچھی ہو گئی۔ اس واقعہ سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء کرام کے احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ نمبر 2، زندگی اور موت پر اولیاء کرام کا بھی اختیار ہے۔ نمبر 3، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہمسایوں میں سے کسی نے انتقال کیا، آپ جنازے کے ساتھ گئے، لوگ دفن کر کے واپس پلٹ گئے اور خواجہ وہاں ٹھہرے گئے۔ شیخ الاسلام قطب الدین فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ دم بدم آپ کا رنگ متغیر ہوا، پھر اسی وقت برقرار ہو گیا۔ جب آپ وہاں سے کھڑے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ، بیعت بڑی اچھی چیز ہے۔ شیخ الاسلام قطب الدین نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جب لوگ اس کو دفن کر کے چلے جائیں گے تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور چاہا کہ اس کو عذاب کریں۔ اسی وقت شیخ عثمان ہارونی خواجہ صاحب کے فوت شدہ پیر حاضر ہوئے اور فرشتوں سے کہا یہ شخص میرے مریدوں میں سے ہے۔ ادھر فرشتوں کو فرمان ہوا کہو یہ تمہارے خلاف تھا۔ خواجہ نے فرمایا بے شک خلاف تھا، لیکن اپنے آپ کو اس فقیر کے پلے باندھ رکھا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب کیا جائے۔ فرمان ہوا اے فرشتو شیخ کے مرید سے ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اس کو بخش دیا۔ اس واقعے سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عذاب دینے یا نہ دینے کا اختیار اولیاء کرام کے پاس بھی ہے۔ نمبر 2، گناہ بخشنے کا اختیار بھی اولیاء کرام کے پاس بھی ہے۔ نمبر 3، اولیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کر لینا ہی سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، غوث پاک کے زمانہ میں ایک شخص بہت ہی گناہگار تھا، لیکن اسے غوث پاک سے محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب منکر نکیر نے سے سوالات کیے تو اس نے ہر سوال کا جواب عبدالقادر کہتے ہوئے دیا۔ منکر نکیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا یہ بندہ اگرچہ فاسق ہے مگر اسے عبدالقادر سے محبت ہے، میں نے اسے بخش دیا۔ اس واقعہ سے سیدھی سادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والا خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو ضرور بخشا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اہل علم کے نزدیک فاسق وہ ہے جو کبائر کا مرتکب ہو، مثلاً تارک نماز، زانی، شرابی وغیرہ۔ نمبر 4، جب شیخ عبدالقادر جیلانی جہان فانی سے عالم جادوانی میں تشریف لے گئے تو ایک بزرگ کو خواب میں بتایا۔ منکر نکیر نے جب مجھ سے من ربوں کا یعنی تیرا رب کون ہے پوچھا
تو میں نے کہا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے نادم ہو کر مصافحہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لی اور کہا کہ تخلیق آدم کے وقت تم نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو پیدا کرتا ہے اسے جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ کہہ کر اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھنے کی گستاخی کیوں کی؟ نیز تمام بنی آدم کی طرف فساد اور خون ریزی کی نسبت کیوں کی؟ تم میرے ان سوالوں کا جواب دو گے تو چھوڑوں گا، ورنہ نہیں۔ منکر نکیر ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس دلاور یکتائے میدان جبروت اور غوث بحر لاہوت کے سامنے قوت ملکوتی کیا کام آتی؟ مجبوراً فرشتوں نے عرض کیا حضور یہ بات سارے فرشتوں نے کی تھی، لہٰذا آپ ہمیں چھوڑیں تاکہ باقی فرشتوں سے پوچھ کر جواب دیں۔ حضرت غوث الثقلین نے ایک فرشتے کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑ رکھا۔ فرشتے نے جا کر سارا حال بیان کیا تو سب فرشتے اس سوال کے جواب سے عاجز رہ گئے۔ تب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خطا معاف کراؤ، جب تک وہ معاف نہ کرے گا رہائی نہ ہوگی۔ چنانچہ تمام فرشتے محبوب سبحانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر خواہ ہوئے۔ حضرت سمدیت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شفاعت کا اشارہ ہوا۔ اس وقت حضرت غوث اعظم نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے خالق کل رب اکبر، اپنے رحم و کرم سے میرے مرید کو بخش دے اور ان کو منکر نکیر کے سوالوں سے بری فرما، تو میں ان فرشتوں کا قصور معاف کرتا ہوں۔ فرمان الہی پہنچا، میرے محبوب میں نے تیری دعا قبول کی، فرشتوں کو معاف کر دیا۔ تب جناب غوثیت مآب نے فرشتوں کو چھوڑا اور عالم ملکوت کو چلے گئے۔ مذکورہ واقعہ سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ نمبر 2، فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ نمبر 3، اولیاء اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی سفارشی ہیں۔ نمبر 4، عبد القادر جیلانی کے تمام مرید فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کے واقعات کے بعد اب 2 واقعات عہد نبی میں فوت ہونے والے 2 عظیم المرتبت جلیل القدر صحابہ کرام کے بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا سر اپنے ذان مبارک پر رکھ لیا اور اللہ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی، تیرے رسول کی تصدیق کی، اسلام کے حقوق ادا کیے، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھایا گیا، ہلکا محسوس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے جانثار صحابی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں۔ صادق المصدوق نے یہ بھی ارشاد فرمایا سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ جس دروازے سے چاہے اس کی روح اوپر جا سکے۔ جنت الوقی مدینہ منورہ کا قبرستان میں تدفین ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کھودی اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اپنے دستے مبارک سے ناش قبر میں رکھی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہی کلمات دہرانے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمانا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ یہی کلمات دہرانے شروع کر دیے۔ دعا سے فراغت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو فراغ فرما دیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات کے واقعہ سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی تو دی لیکن مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ میت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ اس کے باوجود قبر نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دبایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے۔ اس کے امر کو اللہ کا رسول ٹال سکے نہ 70,000 فرشتے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر حضرت سعد کو دبا رہی ہے تو گھبراہٹ کے
عالم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تقدیس اور تکبیر بیان کرنا شروع کر دی، اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو قبر کی تکلیف سے نجات نہ مل گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ منت، سماجت اور درخواست تو کی جا سکتی ہے، زبردستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو نظام مواخات کے تحت حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ فوت ہوئے تو حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا، اے ابو صاحب، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے؟ حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عثمان کو موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رواہ بخاری۔ یاد رہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ اور تیسری دفعہ ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرا برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے۔ نمبر 2، گناہ بخشنے یا نہ بخشنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاجز اور بے بس ہیں۔ قارئین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں یہی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے۔ کسی کے گناہ معاف کرنا یا نہ کرنا صرف اسی کے اختیار میں ہے، کسی کو عذاب سے پناہ دینا یا نہ دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انبیاء اور فرشتے مل کر بھی اس کے حکم کو نہ بدل سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں۔ وہ اپنے تمام فیصلے نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کائنات میں صرف وہی ایک عزیز یعنی غالب ہے، صرف وہی ایک جبار یعنی قوت سے اپنے فیصلے نافذ کرنے والا ہے، صرف وہی ایک متکبر ہے جو تمام مخلوق کے سامنے بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کی ذات اس بات سے بہت ہی بلند و بالا ہے کہ اسے کسی نبی یا ولی کے سامنے سفارشی بنایا جائے۔ یہی تعلیم عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ واقعات سے ملتی ہے۔ بزرگوں اور ولیوں کے نام سے منسوب کیے گئے واقعات کتاب و سنت کی تعلیمات اور عہد نبی کے واقعات سے بالکل برعکس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں اور ولیوں کے بارے میں بیان کیے گئے یہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان پر زمین پھٹ جائے یا آسمان گر پڑے تو تعجب کی بات نہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند و بالا ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو مشرک لوگ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا عزت والا رب ان باتوں سے جو مشرک لوگ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔